اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ اور سب ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے مدرز ہیں اور چھوٹے بڑے نہیں، ایکسپیرینس بھی ہے، میں خود بھی مدر ہوں۔ چھوٹے بڑے سب بچوں کی مدرز ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی، اچھا ماشاءاللہ، نہیں وہ تو آبویسلی اسٹوڈنٹس ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ، بیٹا یہ بھی ادھر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اور سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دیتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو کہ ہم بات کر سکتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اللہ نے موقع دیا، شکر ہے اللہ کا۔ تو مجھے سبینہ نے کہا کہ کچھ بچوں کی تربیت کے بارے میں نا تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم میں سے اکثر یہ جو ہماری یوتھ ہے نا، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس میں یہ بہت زیادہ پرابلم اب دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت سے اسلام کے احکامات کو وہ پریکٹیکل نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب اس کو اب آج کل اپلائی کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایسا ان کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ تو مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اگر منہ سے نہیں بھی کہتے آؤٹ ڈیٹڈ ہے، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ پریکٹس نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سمجھ آتی ہے کہ کیوں اتنا مشکل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو؟ اللہ تعالیٰ جو ہمارا کریٹر ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے ہمارے لیے یہ مینول بھیجا۔ جیسے ایک مشین ہوتی ہے، اس کا ایک مینول ہوتا ہے، تو ہمارا مینول قرآن ہے۔ تو کیوں مشکل ہے؟ مجھے جو وجہ سمجھ آتی ہے نا، وہ یہی ہے کہ جتنا قرآن، جتنا دین جس سٹیج پہ بچوں میں جانا چاہیے نا، وہ جاتا نہیں ہے۔ ہم بچوں کو شروع سے نا ٹرین نہیں کرتے، ٹریننگ کی کمی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہ اذان ہو گئی، اچھا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن اہل کتاب سے خطاب ہے نا، کہ بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو اور بعض حصے کو قبول کر لیتے ہو۔ یہود کیا کرتے تھے، وہ کچھ حصے کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے تھے اپنے اوپر، اور کچھ آیتوں کو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ان پر سود حرام تھا، لیکن انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا کہ سود جنٹائل کے لیے، یعنی جو نان یہود ہے، یہود نہیں ہے، اس سے آپ لے سکتے ہو، لیکن آپس میں یہودیوں سے نہ لو۔ مطلب خود ساختہ طریقے تھے نا، کچھ قبول کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ اپنے ہی یہود بھائیوں کو وہ قید بھی کرتے تھے جو منع تھا انہیں، اور فدیہ دے کے چھڑاتے بھی تھے۔ وہ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی قید ہو جائے تو اسے فدیہ دے کے چھڑاؤ، تو کچھ مانتے تھے اور کچھ نہیں مانتے تھے۔ اب یہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، ہم اپنی فیزیبلٹی کے حساب سے احکامات لے لیتے ہیں، کچھ لے لیتے ہیں جو ہمارے فیزیبل نہیں ہے ہمارے لیے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری پرابلمز ہم میں ہیں، یوتھ میں بھی ہیں، بڑوں میں بھی ہیں، بچوں میں بھی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، ٹھیک ہے۔ کہ ہمیں اسلام میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہم اہل کتاب کی طرح، یہود کی طرح سے نہیں کر سکتے کہ کچھ چیزیں ہم کر لیں اور کچھ چیزیں ہم چھوڑ دیں۔ ہمیں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پورے کا پورا یہ کیسے کریں؟ یہ ایسے ہی کرنا ہے کہ ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ جیسے ایک شخص ہے 60 کے جی کا، کوئی لڑکی ہے 60 کے جی کی، اسے آپ 20 کے جی کا وزن اٹھوا دیں، وہ کتنی دیر اٹھائے گی؟ وہ نہیں اٹھا سکتی نا، اس کے جسم کا حصہ تو ہے نہیں ہے، ایک بوجھ ہے اس کے اوپر۔ لیکن ایک عورت اگر 80 کے جی کی ہے تو وہ سارے روٹین کے کام اسی طرح کر رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 20 کے جی اس 60 کے جی والی کے لیے بوجھ ہے، لیکن وہ جو 80 کے جی والی خاتون ہے نا، ان کا گرامز، تھوڑے تھوڑے گرامز کر کے روز وزن بڑھا ہے، ان کا جسم اس کا عادی ہے، وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہے اپنے وزن کو ہینڈل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے۔ میں آج کل کتاب پڑھا رہی ہوں عقیدہ، ٹھیک ہے۔ عقیدہ ایک بک ہے، اس میں اسلامک باقاعدہ وہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں نا، اس کے بارے میں بک ہے آن لائن۔ تو میرے فرسٹ لیکچر میں نا، میری جو پارٹیسپینٹ تھی کلاس کی، انہوں نے پوچھا کہ بچوں کو
ہم کیسے انٹروڈیوس کرائیں اللہ تعالیٰ سے. یعنی کہ اب جیسے ہمیں تو پتہ ہے اللہ کی صفات ہیں، صرف وہ 99 نہیں ہے، بہت سی صفات ہیں. قرآن آپ کھول لیں تو صفات سے بھرا پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ مجیب ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ ودود ہے، بہت لطیف ہے، خبیر ہے. تو لیکن میں نے انہیں کہا کہ بچوں کو جب آپ انیشلی سٹارٹ کرتے ہیں نا ان کو دین کے کانسیپٹس دینا، تو آپ 3 الفاظ جو ہیں نا اسے چھاپ لیں اپنے دماغ میں: خالق، مالک اور مدبر. ٹھیک ہے، خالق، یہ اگر 3 الفاظ آپ نے 3 صفات اللہ تعالیٰ کی سمجھا دیں اپنے بچوں کو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا بچہ جو ہے بالکل انویئر ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے. خالق کیا ہوتا ہے؟ کریٹر. اس پہ بہت سی آیات دلیل کرتی ہیں. آپ کو ویسے سنیں سورہ زمر کی ہیں بہت سی ایسی، لیکن بچوں کو ایسے نہیں. لیکن آپ انہیں آیات کے ریفرنس دیں گے بھی تو انہیں اس طرح نہیں سمجھ آئے گی، لیکن آپ انہیں ویسے بتا سکتے ہیں کہ ہر چیز جو کریٹ کی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، آپ کو بھی اللہ نے ہی کریٹ کیا ہے. تو جو کریٹ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مالک بھی ہوتا ہے. جیسے آپ گھر بناتے ہیں تو کسی اور کے نام تو نہیں لگا دیتے نا، آپ ہی اس کے مالک ہوتے ہیں. اگر بچہ کوئی، آپ اسے اگزامپل دے سکتے ہیں، وہ پینٹنگ کر رہا ہے، وہ ڈرائنگ کر رہا ہے، تو بنا کے کسی کو تو نہیں دیتا تھا جو تم مرضی کرو اس کے ساتھ، وہی اس کا مالک ہوتا ہے. تو جو خالق ہے نا، جو کریٹر ہے، وہ مالک بھی ہے، اسی کا حکم چلے گا اپنی کریشن پہ. تو ہمیں اللہ نے بنایا، ہمارے گھر کی ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم پہ اللہ کا ہی حکم چلنا ہے. پھر اللہ مدبر بھی ہے، یعنی کہ صرف ہمیں کریٹ کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، ہماری ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ہم نے کیسے بڑے ہونا ہے، کن کن سٹیجز سے گزرنا ہے، کس موقع پہ کون سا حادثہ ہو جانا ہے. بہت سے حادثے بھی لکھے ہی ہوتے ہیں. وہ جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب 42 دن گزر جاتے ہیں نطفہ پہ، تو فرشتہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہتا ہے یہ مذکر ہوگا کہ مؤنث، جینڈر ڈٹرمنیشن. تو وہ کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے. اور پھر وہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی عمر کتنی لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے. پھر فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اس کو رزق کتنا لکھوں، اس کے لیے رزق کتنا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اسے لکھ لیتا ہے، اور اپنی کتاب بند کر کے لے جاتا ہے، اور اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتا. یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا جو ہمیں مل رہی ہے، رزق جو ہے نا وہ صرف یہ کھانا پینا نہیں ہوتا. رزق سے مراد ہر نعمت ہے. ہماری جو ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے، ہماری کوئی ہمارا سٹیٹس ہے، کوئی ہماری پوزیشن ہے سوسائٹی میں، یہ سب رزق ہے. تو رزق کا مطلب جب ہم اللہ سے رزق کی طلب کرتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، تو وہ صرف مال نہیں ہوتا، وہ ہر فیسلٹی ہوتی ہے. تو اللہ رازق ہے، وہ صرف رزق کھانے کے لیے نہیں دیتا، وہ ہر فیسلٹی دیتا ہے. تو خالق، مالک، مدبر، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ آپ نے اسپیشلی چھوٹے، جو بڑے بچے ہیں وہ اور بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ پھر زیادہ آہستہ آہستہ گریجولی آپ کو ان کا نالج انکریز کرنا ہے، صرف اسی پہ نہیں رہنا، پھر انہیں اور بتانا ہے، آیات کے ساتھ بتانا ہے. اچھا، اس کے بعد اب انیشلی بچوں میں کون سی کوالٹیز ڈالی جائیں؟ اب سمجھ نہیں جی، سچ بھی بولنا ہے، وعدے بھی پورا کرنے ہیں، بدتمیزی بھی نہیں لوگوں سے کرنی، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. کریں کیا؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے سمجھائیں؟ تو دیکھیں، جو پہلی چیزیں جو میں بھی اب میرے بچوں کو بھی رٹی ہیں جو بتائیں، وہ کیا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو مومن میں نہیں ہوتی. یہ منافق کی صفات ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، وعدہ خلافی کرے، امانت دے تو خیانت کرے، اور چوتھا اگر لڑائی کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. یہ ایسی صفات ہیں جو منافق میں ہوتی ہے، مومن کے لیے یہ ہیں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کا بچہ سوچے گا کہ منافق اتنی کیا بری چیز ہے کہ میں اس کو فالو نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے پورا مدنی دور سکھائیں گے، پورا مدنی دور پڑھائیں گے، اور پھر آپ اسے بچے کو بتائیں گے کہ یہود جو تھے وہ منافقین تھے، ان کے دل میں نفاق تھا، اوپر سے انہوں نے فائدوں کے لیے اسلام قبول کیا، غزوات میں انہوں نے غداری کی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کی بھی سازشیں کی، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اس لیے منافق برے. انہیں سمجھ آئے گی؟ انہیں نہیں آئے گی سمجھ. چھوٹے بچے کو نہیں آئے گی. آپ نے انہیں کیا بتانا ہے؟ آپ نے انہیں سمپلی بتانا ہے کہ جہنم کے 7 درجے ہیں. 7 درجوں کے نام بھی نہ بتائیں، میں آپ کو نالج کے لیے بتا دیتی ہوں. جہنم، سعیر، لظا، حطمہ، سقر، جہیم اور حاویہ.
اب یہ جو منافق ہوتے ہیں نا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، یہ اتنے برے ہیں کہ یہ کافروں سے بھی نیچے ہیں. تو ان کی کوالٹیز ایک مومن کے بچے میں نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ نے انہیں بتانا ہے، یہ ان کو سمجھ آ جائے گی. آگ کا جنت دوزخ کا کانسیپٹ تو بیسک ہے نا، یہ پتہ چل جاتا ہے بچے کو. تو یہ آپ نے انہیں دیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی. یہ جو کوالٹیز ہے نا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اور دیکھیں ان چیزوں کو بچوں میں ڈالنے کے لیے، ان کوالٹیز کو بچوں میں ڈالنے کے لیے ماں باپ کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اگر بچہ سچ بول رہا ہے تو اگر آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، تاکہ وہ تھوڑا سا اپریشیٹ ہو اس سے اور وہ پھر سچ ہی بولے، وہ جھوٹ نہ بولے. ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی بات کوئی چیز اس نے خراب کر دی ہے تو اسے امانت سمجھائیں. ہم بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں لیکن ہم ان پہ نا فیصلے بہت تھوپتے ہیں. تم نے یہ کر دیا اب یہ ہو جائے گا. آپ نے پہلے سمجھایا تھا اسے یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے اور آپ نے اس سے دور رہنا ہے. ہم پہلے اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کرتے لیکن ہم ڈیسیژنز بچے کے لیے بڑے لے رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہم ٹیگز بھی بار بار لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل نہ ایسے کریں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے آپ لے کے بتائیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے واقعات، تاکہ ان کا کیریکٹر بلڈ اپ ہو. کبھی کوئی واقعہ بتائیں جس میں امانت کا ذکر ہے. کبھی جیسے وہ ہجرت کی تو انہوں نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا تھا. کتنا کامن سا واقعہ ہے کہ امانتیں دے کے آنا. ٹھیک ہے، وعدہ کیسا تھا؟ صلح حدیبیہ جب سائن ہو رہی تھی تو سہیل بن عمرو جو قریش کی طرف سے وہ تھا نا ان کا ریپریزنٹیٹو، جو قریش کی طرف سے ریپریزنٹیٹو تھا، تو اس نے اس کا بیٹا تھا ابو جندل تھے رضی اللہ عنہ. تو وہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے آ گئے تھے، انہیں بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی. انہوں نے قید کیا ہوا تھا اس نے قید کیا ہوا تھا اپنے بیٹے کو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لے جائیں اپنے ساتھ، مدینہ لے جائیں مجھے. یہ اسلام قبول کر چکے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مطلب اس کو کر دو. میرے کہنے معاہدہ کہتے ہیں ابھی سائن نہیں ہوئے، کہتے ہیں لکھا تو جا چکا ہے. کہتے ہیں چلو تم میرے لیے رعایت کر دو. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایک معزز انسان تھے مکہ کے بھی. ٹھیک ہے، جب وہ نبوت انہیں ملی تب سب مخالف ہو گئے تھے لیکن ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ تھی، صادق اور امین تھے. تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ تم صبر کرو. تو بڑا ایک 1400 صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انہیں بہت سخت دکھ تھا کہ ہمارا ایک ساتھی بیڑیوں میں بندہ زخموں سے چور وہیں رہ گیا. لیکن وعدہ کر لیا تھا نا تو انہوں نے نبھانا تھا. بہت سے ہمیں سیرہ میں واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں عہد کو وفا کرنے کا نا بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں. عہد کو کبھی توڑا نہیں گیا کیونکہ یہ مومن میں ہے ہی نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے. تو بچوں میں یہ چیزیں ڈالیں اور بچوں سے خود بھی یہ سب صفات ڈالنے کے لیے آپ نے پہلے خود پہ اپلائی کرنی ہے. کبھی بچوں سے پرومس نہ کریں تم یہ کرو میں تمہیں آئس کریم دلاؤں گی. کبھی بچوں کو یہ نہ کہیں تم یہ کرو میں تمہیں آج باہر لے جاؤں گی اور آپ لے کے نہ جائیں. میرے جب کوئی چیز بچے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ نہ جتنا مرضی ان کے فادر نے کچھ بھی کہیں وہ کہتے ہیں ماما آپ کہیں آپ کہیں. میں کہتی ہوں نہیں میں نہیں ابھی کہہ سکتی، یہ میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں آپ کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں کہوں گی تو میں انہیں دوں گی، میں کر کے دکھاؤں گی. اس انسان کی وہ مدر ہے یا فادر ہے اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. الحمدللہ ان کی بھی کریڈیبلٹی ہے لیکن یہ کہ ساتھ زیادہ ماں رہتی ہے نا تو میرے پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں زیادہ. تو آپ کی کریڈیبلٹی آپ نے خود ون کرنی ہے. ایک تو آپ میں کریڈیبلٹی آ جائے گی، دوسرا آپ کا جو بچہ ہے اس میں وہ کوالٹی بھی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے جو آپ بچوں میں چاہتے ہیں نا پہلے آپ کو اپنے اندر ڈالنی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم جب انہیں منع کرتے ہیں ہم شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کول اینڈ کام قسم کے ایک جگہ بیٹھے رہنے والے اور یہ اور وہ ایسے ہوں. خود ہم اتنا شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں ایسے کریں گے. بچہ جو دیکھتا ہے وہ سپنج کی طرح ہوتا ہے، بالکل وہی وہ ایبزارب کرتا ہے، وہی وہ ریلیز کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب سپنج کی ایبزارپشن کا لیول ختم ہو جاتا ہے نا، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے پانی ہے کوئی بھی لکوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو بچے بھی ایسے ہیں جب بھر گئے نا وہ اس چیز سے پھر وہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ بھر جاتے ہیں. جب وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تب ماؤں کو پتہ چلتا ہے اچھا میرے بچے میں تو یہ چیز پیدا ہو گئی. جب ہم خود اس کے اندر وہ قطرہ قطرہ کر کے ڈال رہے ہوتے ہیں تب ہم بالکل سینس لیس ہوتے ہیں، تب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے شاؤٹ کرنے سے بچے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا کورٹیسول جو ہے نا وہ آن ہو جاتا ہے. کورٹیسول ایک ہارمون ہے، وہ الارمنگ یہ الارمس کی تیز تیز آوازیں جو ہیں، یہ الارم جو ہے وہ لائٹوں سے کیوں نہیں ہوتے، یہ آوازوں سے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دماغ پروگرام ایسے ہوا ہوتا ہے کہ تیز آوازوں سے نا ہمارے ہارمونز ایسے ریلیز ہوتے ہیں جیسے کورٹیسول ہے کہ ہمارا سارا جو بلڈ سرکولیشن ہے نا وہ زیادہ تیز ہماری ٹانگوں اور بازو میں ہو جاتا ہے، ٹانگوں بازو میں ہو جاتا ہے اور ہم جیسے کہ بس فرار کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھ آئیے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن آپ کے دماغ کو بھی نہیں زیادہ جا رہی ہوتی.
تو جو بچے ہر وقت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہر وقت ہی آن رہتا ہے تقریباً، کیونکہ ماں باپ بہت شاؤٹ کرتے ہیں، آپس میں اتنا لڑتے ہیں، تو جب وہ اتنا شاؤٹ کرتے ہیں نا ان کا کورٹیزول آن رہتا ہے اور وہ اتنے انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوتے. جتنا کام ماحول بچوں کو ملتا ہے آپ یقین کریں ان کی دماغی گروتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، فزیکلی بھی اچھا ہے اور مینٹلی بہت اچھا ہے. بچوں کو کھیلنے کودنے کے مواقع، یہ سب چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں بچہ اسلام سیکھتا ہے، ایمان سیکھتا ہے، وہ کتنا اچھا کریکٹر اس کا بلڈ اپ ہوتا ہے، یہ بات کی سٹیجز ہیں. وہ جو اس کی انیشیل سٹیجز ہیں نا، زیادہ تو وہ اس کی ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، اس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ. جو بہت چھوٹے ہیں ان کے تو میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس صرف اچھی باتیں ان کے سامنے کریں، شاؤٹ نہ کریں، اور انہیں اچھی ڈائٹ دیں، تو ان کی گروتھ ان کے بچے کی بہت اچھی ہوگی. یہ جو ہم ڈائٹس دیتے ہیں نا بچوں کو، یہ جو ہمارے آگے بھی پڑھی ہیں، یہ بالکل بھی بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم دیکھیں میٹھی چیزیں بچے جو بہت کھاتے ہیں، جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں یا چاکلیٹس ہیں یا جو بھی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کو بھوک لگی، مائیں اپنی آسانی کے لیے ان کی پسند کی چیزوں نے پکڑا دیتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، جوسز ہوتے ہیں، چاکلیٹس ہوتی ہیں، یا صرف میٹھی چیزیں نہیں، وائٹس ہوتے ہیں، میدا ہوگا، کوئی بھی بیکری کی آئٹم لگا لیں سب میں ہی میدا ہوتا ہے. بریڈ کی بنی چیز ہے، کوئی سینڈوچز ہے یا کوئی کیک ہے یا کچھ بھی ہے، سب میں ہی میدا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، میدا بھی فوراً ابزارب ہوتا ہے، وہ بھی گلوکوز ہی بناتا ہے، تو ان کا جو شوگر لیول ہے نا وہ ایک دم ہائی ہو جاتا ہے. یہ بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور شوگر لیول ایک دم ہائی ہوا، ہائپر ہو جاتے ہیں بچے جو ریگولرلی ایسی ڈائٹس لیتے رہتے ہیں، اور پھر لو بھی اسی طرح ہی ہو جاتا ہے. ایک دم آیا ہوتا ہے اور پھر ایک دم لو ہوتا ہے. وہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے لیکن جب انہیں غصہ آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے. تو ہماری ڈائٹس میں بھی خرابی ہے. ہم لوگ اپنی آسانیوں کے لیے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے بچے کو ایلیجبل بنانا ہے نا، آپ نے ایک پروڈکٹیو سٹیزن بنانا ہے، آپ نے ایک انفلوئنشل مسلم بنانا ہے، تو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ایریاز اسی عمر میں ان کے ہینڈل کرنے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی سب سے پہلے ان کی فزیکل نیڈز دیکھیں، ان کی مینٹل نیڈز دیکھیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. یہ جو گیجٹس ہیں سب سے پہلے تو یہ چھڑا دیں ان سے. کیسے چھڑائیں؟ ہم مائیں خود لے کے بیٹھی ہیں، ہم خود ہر وقت ہاتھوں میں لے کے بیٹھے ہیں. جب اپنی تو یہ پہلے خود ہی چھوڑنے پڑیں گے. آپ کو پتہ ہے گیجٹس کا کتنا زیادہ یہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں، ہمارے انسٹیٹیوٹس بھی بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم تو کنڈر گارٹن میں نا گیجٹس دیتے ہیں. میرے بچے بھی تو انہوں نے بڑے فخر سے مجھے بتایا، اور میں ڈر گئی کہ ہم تو کنڈر گارٹن میں نا گیجٹس پہ ہمارے بچے ای لرننگ کرتے ہیں. یہ کون سی ای لرننگ ہوتی ہے جو چھوٹے سے بچے کو گیجٹ سے پتہ چلتی ہے؟ آپ نے اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا آسمان ہٹا کے ایک چھوٹی سی اسکرین پہ اسے ڈبہ بنا دیا بچے کو. یہ کون سی ای لرننگ ہے؟ جس نے یہ ای لرننگ سارا کچھ نکالا ہے، مائکروسافٹ کے جو اپنے امپلائیز کے لیے اسکول ہے، پتہ نہیں کتنے ایکرز پہ ہے، مجھے نمبر بھول گیا ہے، تو اس میں 12 سال تک تو بچے کو کوئی گیجٹ ہی نہیں دیا جاتا. یہ ہمارے لیے انہوں نے کیا ہے، لو بھی اس سے کھیلو، نہ تمہاری بون میرو بھی وہیں سٹاپ کر جائے، نہ تمہارے ہاتھوں میں جان رہے، نہ تمہارے دماغ میں جان رہے، سگنلز اس کے لے کے تو تمہارا دماغ بھی کمزور ہو جائے. کیا کر رہے ہیں ہم بچوں کے ساتھ؟ اور مائیں خود لے رہی ہوتی ہیں، اور پھر بچوں کو جان چھڑانے کے لیے ان کے بھی ہاتھ پہ پکڑا دیتی ہیں. سب کچھ ویک، آپ کی آئی سائٹ ہر وقت، ایک بچے کی ہیلتھ، بچے کی مینٹل ہیلتھ دیکھیں. یہ سب تو وہ چیزیں جو اپیرنٹلی آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، فزیکل ریزنز. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جسے باطنی کہتے ہیں نا، کچھ ظاہری ہے کچھ باطنی ہے. کچھ آپ کے انٹرنل بھی ایفیکٹس ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک بچہ جو گیجٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ فزیکلی ویک، کھیلے کودے گا نہیں، لوگوں سے انٹرمنگل نہیں کرے گا، اسے لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آئے گا. کچھ بچے اچھے، دیکھیں ادھر کالونی میں سب اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھے کھاتے پیتے ہیں، سب کے پاس گاڑیاں، لیکن کچھ بچے اتنے شائع ہوتے ہیں، انہیں بات کمیونیکیٹ کرنا اتنا مشکل ہے ان کے ساتھ. وہ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں ٹھیک طرح کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یوز ٹو نہیں ہے. کوئی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتا ہے وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن عام لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا انہیں مشکل لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کرتے نہیں ہیں. وہ الگ اپنے رومز میں بیٹھے ہیں، اپنے گیجٹس پہ بیٹھے ہیں، وہی ان کی دنیا ہے، وہی ان کا زمین آسمان ہے. تو کتنی چیزیں مس کی. آج کل آپ کو پتہ ہے جو ماڈرن ریسرچز بتا رہی ہیں کہ آج کل کامیاب وہ ہے، ڈگری اس کے پاس ہو نہ ہو لیکن وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو، وہ لوگوں کو ہینڈل کرنا. دیکھیں خواتین میں، آپ میں جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے وہ کامیاب ہے اپنے گھر میں، جسے پتہ ہے میں نے ساس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، میں نے اپنے سسر کو کیسے کرنا ہے، نند کو کیسے کرنا ہے. جو ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. جو کہتی ہے میرا تو مزاج ہی ہے، میں تو ایسی ہی ہوں، اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی ہیں. ہاں، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے.
وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتے مختلف لوگوں کو ایک ہی وقت میں. یہ چیزیں اس ایج میں ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ڈفرینٹ طرح کے بچہ جب ڈفرینٹ طرح کے بچوں سے ملتا ہے نا وہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے, بہت کچھ اسے مقابلہ بہت ہی چیزوں میں کرنا آ جاتا ہے. جو بچے اسپیشلی جو الگ رہتے ہیں, مطلب کمبائنڈ سسٹم میں نہیں رہتے, تو وہ صرف اپنے بہن بھائیوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں. مطلب وہ شاید آپ کہہ لیں کہ اتنے چالاک نہیں ہوتے, یا سینسٹیو ہے بچہ. سینسٹیو کا یہ مطلب نہیں وہ انسینسیبل ہو, وہ سینسٹیو کے ساتھ سینسیبل بھی ہو, ٹھیک ہے. تو باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ نے اسے کچھ بھی ملا ہے اسے شکر گزاری سکھائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا دین کیا کہتا ہے, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو شکر گزاری ہے نا, یہ پہلے آپ لوگوں پہ پریکٹس, لوگوں کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں, پھر آپ اللہ کے ساتھ پریکٹس کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو شکر گزاری سکھائیں. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نعمت آپ کے بچے کو ملی ہے اسے بتائیں کہ یہ آپ کو اللہ نے دی ہے, یو ہیو ٹو بی تھینک فل فار دیٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شکر گزاری, جو بھی آپ کریکٹر ٹریٹ ان میں ڈالنا چاہتی ہیں وہ آپ کو اس میں اپنی آپ کی محنت درکار ہے. اب اس کے بعد آپ چاہتے ہیں میرے بچے شیئر کریں, ٹھیک ہے, ان میں یہ عادت ہو شیئرنگ کی, تو انہیں اس کے بینیفٹس بتائیں. جب وہ بچہ شیئر کرتا ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے یا کسی سے, اس کو وہ چیز لا دیں دوبارہ, اسے وہ سینس آف جو لاس ہے نا وہ نہ ہو کہ یہ تو میرا نکل گئی چیز. سینس آف لاس نہیں ہونا چاہیے. آپ جب ڈال دیں گے نا اس میں یہ چیز, آپ یقین کریں شیئرنگ سے جتنے بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا کسی چیز سے نہیں ہوتے. کیوں, کیسے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک سینس ان میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اگر میں یہ چیز شیئر کر لوں گا نا تو میں اس کو ارن بھی کر لوں گا. یہ جو اس بچے کا کانسیپٹ اور اس کی جو مینٹالٹی ہے نا اس کو بڑے ہونے تک کام آتی ہے, کہ وہ دے دیتا ہے اور اسے یہ کانفیڈنس ہوتا ہے میں دوبارہ لے لوں گا, میں دوبارہ حاصل کر لوں گا. پھر بڑے ہو کے وہ اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے, اس کو ارن بھی کر لیتا ہے. لیکن جو بچے بچا بچا کے چیزیں رکھتے ہیں نا, اور مائیں بھی بڑی خوش ہوتی ہیں کہ بھئی بچ گیا تمہاری ایک پینسل بچ گئی, بڑی اچھی بات ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے. تو وہ یہ بچا بچا کے چیزیں نہ رکھیں. وہ بچہ کبھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتا جو ہر چیز بچا بچا کے رکھتا ہے. اور بلیو می یہ جو شیئرنگ کی عادت ہے نا, اس سے آپ کو اپنے سرکل میں اس بچے کے لیے پسندیدگی بھی بہت بڑھتی ہے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ کوئی ایسی خوبی نہ ہو لیکن وہ بچہ شیئر کرنے والا ہونا اسے سب پسند کرتے ہیں, اور جو شیئر نہیں کرتا اسے نہیں پسند کرتا. لیکن پتہ ہے کیا, اب اور باتیں ہیں. ایک تو یہ دیکھیں جیسے ہاں ہاں کووڈ میں منع کر دیا گیا. ہاں شیئر نہ کریں. دیکھیں صرف لنچ کی بات نہیں ہے, بہت سی چیزیں شیئر کرنی ہے. ہاں پینسل ریزر بھی شیئر کیے جا سکتے ہیں, نوٹ بکس کی جا سکتی ہے, آپ کے کپڑے شیئر کیے جا, بہت کچھ شیئر کرنے کو ہوتا ہے. دیکھیں ہم تو ایسے خطے میں رہتے ہیں, ایسے ریجن میں جہاں پہ نا فوڈ الرجیز نہیں ہیں, ہم بڑے لکی لوگ ہیں. آپ ویسٹ میں چلے جائیں نا, تو یہ یورپ امریکہ میں, تو ادھر فوڈ, امریکہ اور کینیڈا اسپیشلی, ادھر بہت زیادہ فوڈ الرجیز ہیں. آپ نٹس نہیں بچے کو لنچ میں دے سکتے. اگر کسی بچے نے صبح بریک فاسٹ میں بچے کو نہیں دے سکتے, بریک فاسٹ میں اگر اس نے لنچ میں بریک فاسٹ میں وہ نٹس کھا لیے تو بچے کو برش کر کے بھیجیں, کیونکہ وہاں بچوں کو اتنی زیادہ الرجیز ہوتی ہیں نٹ سے کہ اگر وہ بغیر برش کیے بچہ آ گیا اور وہ کسی ایسے بچے کے ساتھ بیٹھ گیا ہے جسے جو الرجک ہے, تو اسے اس کے صرف بات کرنے سے اس تھوڑی سی سانس سے اس کا سانس اکھڑنے لگتا ہے. ہاں تو ہم لکی لوگ ہیں, ہمیں ایسی الرجیز نہیں ہیں. تو لنچ کا جو شیئر کرنا ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں پیک فوڈ کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ آپ اگر بچے کو چپس کے پیکٹ دیے ہیں, ویسے تو میں اس کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ چپس کے پیکٹ بھی دیں. سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گی کہ ہم جی شیئرنگ کے چکر میں جو پریشر کرتے ہیں نا بچوں کو, دیٹس ناٹ گڈ. کیونکہ سائنس میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ٹیکنیکلی 4 ایئرس تک بچے کا وہ والا پارٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا جسے شیئرنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکے. آپ اس کو سکھائیں تھوڑا تھوڑا ایزیلی, لیکن اس کو جو ہم پریشر کرتے ہیں نا شیئر کرنا ہے کرنا ہے کرنا دیکھیں ہے, پریشر بہت زیادہ دیتے ہیں. بالکل نہیں, دیکھیں کیونکہ پریشرائز تو آپ نے 7 ٹیکنیکلی ایئرس تک 4 کسی بھی ایئرس چیز کو تک نہیں تو وہ کرنا. پارٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا آپ کا بچوں کا اموشنل وہ برین,
جس میں وہ شیئرنگ کا جو ہوتا ہے نا اس کا کانسیپٹ. دیکھیں بچوں کو کہنے سے زیادہ وہی نا نا، بچے آبزرو اب جو سبلنگس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں وہ، ہاں، فیملیز میں اور اپنے جن کے سبلنگس کے سبلنگس ہوتے ہیں وہ ٹیکنیک، ہاں مدرز بالکل. اور فادرز یا گھر کے ماحول میں شیئر ہو رہی ہوتی ہے نا چیزیں، آٹومیٹکلی بچے سیکھتے ہیں. سیکھ دیکھیں جاتے اگر ہیں. آپ کا ہم بچہ ایک دوسرے کے چھوٹا ہے نا، الیکٹرو لنک کرتے ہیں نا، اسپیشلی یہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹمز بالکل. ہے، اس سے بچے بیسکلی جو ہے نا یہ سیکھتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنی ہے، کزنس کے ساتھ نہیں بنتی کیونکہ ماؤں کی آپس میں نہیں بن رہی. نہیں بن رہی ہوتی، اور پریشر پریشر تو جو کسی ہوتا ہے نا صورت نہیں کرنا نا، کسی کسی نے چیز کے نہیں، لیے. بہت دیکھیں زیادہ جو ہے بچے نا. جب چھوٹے ہیں نا، ویسے تو مائنڈ سسٹم جو ہے وہ کوئی اسلامک سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، اگر آپ نے اپنے بڑے بچوں کی ٹریننگ ایسے کی نا، ان سے شیئر کریں گے، وہ 2 سال کا بچہ بھی شیئر کرے گا. ٹھیک ہے، پریشرائز تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو نہیں کہا 7 سال تک کرنے کو، تو اور کیا رہ گیا پیچھے. ٹھیک ہے، جو آج کل کے اسلام بچے اور پریشرائز کفر ہوتے میں بھی فرق نہیں ہے، ہیں. آپ کو پتہ ہے. یہ وہ زمانے گزر گئے کہ بچہ پریشرائز ہو جاتا ہے. آج کل کا 2 سال کا بچہ بھی نہیں کنوینس کرنا پڑتا ہے. اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے یہ نہیں. 5 سال کے بچے کو اگر آپ سمجھائیں گے، ایک تھپڑ لگائیں گے، 5 سال وہ آپ سے پوچھے گا مجھے کیوں مارا، مجھے بتاؤ، مجھے آپ کو سمجھاؤ. ریزن دینا لاجک کے بغیر جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. ریزننگ جو ہے نا، جو آپ کی وہ بہت آج زیادہ ہے. پتہ ہے جیسے ہماری جنریشن میں زیادہ پرابلم ہے. پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو، مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے جو بچے ہیں نا وہ انٹیلیجنٹ ہیں ہم سے زیادہ. ڈیفینیٹلی. ہماری ایک جو جنریشن ہے نا، جو ہم جس میں فال کرتے ہیں، اس میں یہ ہوا کہ ہمارے ماں باپ کے دور میں کوشچننگ کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمارے بچپن میں، اور ہم مجھے لگتا ہے ڈل رہ گئے. ہاں، ہم ہو نے سکتا کوشچن ہے، کیا نا تو بالکل ہمیں ہو چپ سکتا ہے. کروایا. ہمیں چپ کروایا. لیکن ہاں ہم اپنی اگلی جنریشن لیکن کو اب کہہ رہے اگلی ہیں جنریشن کوشچن بہت کرو. فاسٹ ہے. ہاں. وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہم سے زیادہ. چپ کرایا، ابھی بھی کہتے ہیں بچوں کی سنو. We are always quiet. مجھے لگتا ہے کہ مدرس کے سیشن زیادہ ہونے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ مدر ہمارے جنریشن کے مجھے نا میرے بچوں کا اسکول ہے تو ان کے پرنسپل نے ایک دفعہ کہا کہ آپ نا ہمارے بچوں کے ساتھ سیشن کریں. تو جو انہوں نے مجھے پرابلمس بتائی نا، میں نے کہا ہماری مدرس کے ساتھ سیشن کریں. تو میں نے کہا آپ کے اسکول کے جو بچے ہیں نا وہ آپ کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پیرنٹس ہیں نا وہ آپ کے اسکول کی ٹرین نہیں ہے. اگر میں یہ جو سارے آپ پرابلم مجھے کہہ رہے ہیں نا، یہ میں آپ کے اسکول کے بچوں کو بتاؤں گی، سٹی اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں، میں آپ کے بچوں کو بتاؤں گی، آمنہ آئی ریمبر یو، تو آپ کے بچوں کو بتاؤں گی تو وہ کچھ سمجھ جائیں گے کہ یہ میں کیا کیا بتا رہی ہوں آپ کو، کہاں کہاں پہ آپ کو ان چیزوں کے جو بھی ان کے پرابلمس تھے اس کے ڈرا بیکس ہیں. لیکن اگر میں ان سب بچوں کے پیرنٹس کو بتاؤں گی نا، جو ڈفرینٹ فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں، جو ڈفرینٹ جن کی ایجوکیشن بالکل ڈفرینٹ ہے اور جو آپ کے ٹرینڈ نہیں ہے، تو میں نے کہا ہر بچی ہر بچے کے اوپر نا اتنی اوبلیگیشنز لگ جائیں گی نا، تم وہاں نہیں جا سکتی، تم وہاں نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ آپ نہ کریں، آپ اپنے بچوں کو وہ کریں، تو اپنے بچوں کو کاؤنسل کریں جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ہماری مدرس جو ہیں نا وہ ایجوکیٹڈ ڈزنٹ مین کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. ایجوکیٹڈ مینس کہ ان کے پاس بچوں کو ریز کرنے کی سینس نہیں ہے. سینس نہیں ہے. اب مجھے یہ جو لگتا ہے کوشچنس ہماری کی بات عورت کر رہے ہیں، empowered نہیں ہے، مطلب ذہنی طور پہ آپ کے empowered بچے نہیں کا ہے. 4-5 سال کے بعد دماغ کی گروتھ ڈپینڈ ہی کوشچنس پہ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ بچے کو چپ کراتے ہیں تو دا گروتھ ول گیٹ اسٹاپ، وہ اسٹاپ ہو جائے گی، وہی بات ہے نا، اس کے کوشچن سے ہی وہ گرو کرے گا. ماؤں کو دوبارہ سے اپنے آپ کو گرو کرنا پڑ رہا ہے، ان کے سوال کے جواب دینے کے لیے ان کو ریسرچ کرنی پڑ رہی ہے. جو ریسرچ کر لے آپ کی طرح جواب دے گا. ہاں میں کلینک پہ بیٹھ کے فیس کم کر رہی ہوں اور کاؤنسلنگ. دیکھیں ہم ہر چیز کے لیے نا، ڈاکٹر ہے وہ ٹرینڈ ہے، ایم بی بی ایس کر رہا ہے، انجینئر ہے وہ ٹرینڈ ہے، لیکن جس نے اس دنیا کا سب سے بڑی مشینری اور اس دنیا کی سب سے مشکل مشینری ہینڈل کرنی ہے، مشینری سب سے مشکل مشینری ہینڈل کرنی ہے، اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. مدرز آر ناٹ ٹرینڈ ایٹ آل. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مدرس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ اب تو ہم جیسے لوگ، ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں، اٹس جسٹ این آرگیومنٹ، اٹس جسٹ این ایکسکیوز. آپ کے پاس انٹرنیٹ ہر وقت اویلیبل ہے، اتنی ریسرچز موجود ہیں یوٹیوب پہ کہ آپ کی سوچ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، اٹس آؤٹ آف کوشچن. یہ بالکل ایک لیم ایکسکیوز ہے، میں اس کو بالکل وہ نہیں کرتی. یہ بیٹھے ہوئے نا، انہیں کہیں گے کوئی پلیٹ فارم ہمیں دیں. نہیں، جو وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک بات میں کرتی ہوں، اس کے بعد اینڈ کروں، اس کے بعد میں آپ کے کوشچن آنسرز کا ہی سیشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میری بات سنیں.
سب سے پہلے جو آپ کے گیجٹس ہیں نا، یہ بچوں کا دیکھیں میری بات سنیں، ایک 20 منٹس کی گیم میں آپ کو پتہ ہے کتنے ویژولس چینج ہو رہے ہیں بچے کے سامنے، کتنے چینج ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ایوری سیکنڈ ہو رہے ہیں. 20 منٹس کی گیم کھیلنے میں جتنا ڈوپامین ایک بچے کا ریز ہوتا ہے پوری سگریٹ کی ڈبی سے نہیں ہوتا. ڈوپامین میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیا ہے، پتا ہوگا کسی کو کہ نہیں؟ ہاں، اور پھر ہم کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور بھری پڑی ہے یوٹیوب ڈوپامین سے. صاحب میری بات سنیں، تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں سگریٹ کی ڈبی، یہ پوری پینے سے اتنا ڈوپامین ریز نہیں ہوتا. تو دنیا کا بڑے سے بڑا اسموکر ہے 20 منٹس میں ڈبی نہیں پی سکتا. جو ہمارے بچے نا گیمز کھیل کے ان کا ڈوپامین اتنا ریز ہو رہا ہوتا ہے. ڈوپامین ایک ہارمون ہے سیلف سیٹسفیکشن کا، ٹھیک ہے، کہ سیلف پریز مجھے کرو میں سیٹسفائڈ ہو جاؤں، اور جو بھی ہے ایڈکشن سے بھی ڈوپامین ریز ہوتا ہے. ایون کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا اسے ڈوپامین ہی لگائی جاتی ہے کہ تمہاری ایکسیپٹنس ہے دنیا میں، آ جاؤ واپس، آ جاؤ واپس. یہ ایسا ہارمون ہے، اور تعریف ملے تب بھی ہوتا ہے ریز. لیکن ایک بات پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سب یاد رکھیں کہ جب بچے کو کچھ کام کر کے تعریف ملے تب نہیں ڈوپامین ریز ہوتا، تب کچھ اور ریز ہوتا ہے، کوئی اور ہارمون ہے. جو اپریسیشن ہے نا وہ بھی ایک خاص ٹائپ کے بچے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے فروٹفل ہے. آپ ہر بچے کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے بچے کو بڑا عالی شان بنا رہے ہیں، یہ اس کے لیے بالکل بھی فروٹفل نہیں ہے. ہاں، اگر اس نے کچھ واقعی اچیو کیا ہے اور پھر اسے لوگوں سے اپریسیشن ملی ہے، وہ اٹس بینیفیشل. اب بات یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو گیجٹ سے تھوڑا دور کریں اور بچوں کو آپ سٹوری ٹیلنگ کی طرف لے کے آئیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے زیادہ دیر فوکس نہیں کر پاتے، وہ ایک چیز پہ زیادہ دیر سٹے نہیں کر پاتے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پڑھائی ہے یا کوئی، وہ بہت جلدی جسے کہتے ہیں بور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا جو کنسنٹریشن کا سپین ہے نا وہ بہت بڑھ جائے گا سٹوری ٹیلنگ سے. سٹوری ٹیلنگ کیسے آپ کریں گے؟ رات کو تو ہم سب کے ہاتھوں میں اپنے موبائل ہوتے ہیں، تو بچوں کو کون سٹوری سنائے گا؟ مڈ نائٹ سٹوریز کون سی مائیں اب سناتی ہیں؟ مڈ نائٹ تو نہیں، آپ نائٹ سٹوریز کہیں، کون سی مائیں سناتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں سناتی. تو آپ دین کی بھی سٹوریز کیسے سنائیں گے؟ آپ کوئی عام سی سٹوری بھی نہیں سنا سکتے، اور دین کی سٹوری کے لیے پھر آپ کو کوئی ریسرچ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی اپنی ہیبٹس ڈیولپ کریں کہ آپ یہ ساری چیزیں پہلے گیجٹس اپنے ہاتھ سے چھوڑیں اور اپنے بچوں کے کو ٹائم دیں. ہم اپنی ہسٹری دیکھیں نا تو اس میں ہمیں جو بڑی بڑی شخصیات ملتی ہیں نا، جیسے نا امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے، امام شافعی، سنا ہوگا آپ نے نام. تو امام شافعی امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے. تو بہت چھوٹی ایج میں ان کی والدہ نے نا انہیں بھیج دیا تھا علم سیکھنے کے لیے. وہ امام مالک کے بڑے لاڈلے اسٹوڈنٹ تھے، اور امام مالک بہت زیادہ ویل آف تھے. وہ جب بہت خوش ہوتے تھے، کبھی ان کو اونٹ گفٹ کر رہے ہیں، کبھی کیا گفٹ کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں جب وہ اپنے گاؤں میں اپنے قصبہ جو بھی تھا اس میں واپس آئے نا، تو اتنا قافلہ سا تھا ان کے ساتھ وہ گفٹس کا. تو ان کی والدہ نے انہیں لینے کے لیے پہنچی ادھر، تو انہوں نے دیکھا اتنا سامان. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اس لیے نہیں تھا بھیجا، تم تو اتنی دنیا اکٹھی کر رہے ہو. تو انہوں نے پھر بتایا کہ مجھے تو ایسے، انہوں نے وہ سارا سامان صدقہ کر دیا تھا، وہ سارا بانٹ کے آئی تھی. کہتی تمہیں علم کے لیے بھیجا تھا، علم ہی لے کے گھر جاؤں گی. تو وہ اپنے بیٹے کو ہی صرف لے کے گھر گئی تھی. یہ مائیں تھیں، اور ان کی گودوں میں امام شافعی پلے تھے، ٹھیک ہے. یہ امام مالک کے کورس اسٹوڈنٹ کا واقعہ. امام قاسم، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن کلاس میں بیٹھے تھے تو ایک نا ینگ سا لڑکا ٹین ایجر وہ آیا، کہا کہ امام قاسم یہاں پر ہے. تو وہ اٹھ کے کہتے ہیں ہاں میں ہوں. تو وہ نا لپک کے ان کے گلے لگ گیا. تو وہ امام قاسم کہتے ہیں کہ اس سے مجھے نا اپنی مانوس سی خوشبو سی آئی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے جب اپنی بیوی کو چھوڑا تھا تب یہ ابھی بیٹا نہیں تھا ہوا. تو میں نے انہیں کہا تھا، کیونکہ تب سفر ایسے تھوڑی ہوتے تھے پلین میں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں دوسرے ملک میں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا میں علم کی راہ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا میں کب آؤں گا، میری طرف سے تم آزاد ہو، تم جیسی چاہے زندگی گزارنا. لیکن اس عورت نے کیا کیا؟ وہ نہ صرف نکاح میں رہی بلکہ اس نے اپنے بچے کو ایسے ریز کیا کہ اس نے ہوش سنبھالتی اپنے باپ کو ڈھونڈا. پہلے وہ 17 ایئرس کے تھے میرے خیال میں ان کے بیٹے جب ان سے ملنے آئے تھے، اور اتنا سفر بھی طے کیا ہوگا. 17-18 ایئرس، اتنے ٹین ایجر ہی تھے وہ. تو آ کے ملے. یہ تب کی مائیں تھیں جن میں اتنی قربانی تھی. ہم قربانی کو اب سمجھتے ہیں کہ یہ تو فیمنزم کے بھی خلاف ہے اور ویمن امپاورمنٹ کے بھی خلاف ہے، اور ہمیں تو ایکویلٹی چاہیے، ہمیں تو فلاں چاہیے اور فلاں چاہیے اور فلاں چاہیے. تو قربانی جو ہے نا اس کا جو روٹ ہے نا وہ قرب ہے. جب آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے نا، اس کا قرب ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. جب آپ نے بچے کو قریب کرنا ہے اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. شوہر کو قریب کرنا ہے اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. وومن امپاورمنٹ کی جہاں تک وہ جو ہم ایکویلٹی کے اس پہ آگے ہوئے ہیں کہ بس اب ہم ایکولز ہیں، اب ہمیں ایکویلٹی پہ ڈیل کرو. تو کیا گاڑی کے 2 پہیے کہا جاتا ہے میاں بیوی کو، اس میں ہوا ایکول ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے ایک میں، اور ایک میں زیادہ ہوتی ہے، پھر گاڑی چلتی ہے.
اگر شوہر کو، وہ قرآن کی آیت ہے ایک درجہ اوپر ہے مرد، اگر شوہر کو قوام بنایا گیا ہے، اسے اتھارٹی زیادہ دی گئی ہے، عورت پر اتھارٹی ہے، اسے آپ مان لیں سارے، اسلام نے تو دی ہے، باقی سب کی مرضی ہے، تو کیا ماں کو باپ سے زیادہ اتھارٹی نہیں دی گئی؟ وہ 3 درجے اوپر نہیں ہے باپ سے، وہ تو ہم کچھ نہیں، اس طرح ہمیں پرابلم، لیکن جب شوہر کی بات زیادہ مانی تو ادھر ہمیں بڑی پرابلمز ہیں، پرابلمز کے ڈھیر لگے ہیں وہاں پہ، وہاں ہماری ساری ویمن امپاورمنٹ آ جاتی ہے۔ اگر ہم ایکویلٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر ہم وہ جو عورتیں جب جہاں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ لیوریج کیوں چاہ رہی ہوتی ہیں؟ بھی بچہ بیمار تھا، یہ لیوریج انہیں ملتی ہے ہر جگہ پہ، وہاں انہیں ایکویلٹی نہیں چاہیے، لیکن جب رائٹس کی بات آئی تو انہیں ایکویلٹی چاہیے۔ ایکویلٹی نہیں ہو سکتی، کچھ جگہوں پہ مرد کی زیادہ ہے اور کچھ جگہوں پہ عورتوں کی زیادہ ہے۔ یہ تو ٹوٹلی ویسٹرن ایجنڈا ہے نا، یہ ہاں بس جو بھی ہے، میں اس نوٹ پہ اس کو اینڈ کرتی ہوں، آپ کے کوشچن آنسر لوں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیں اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول جو ہے وہ اس طرح کا جنگ والا بنائیں گے، اور شوہر کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، اور تو بچے کبھی بھی، میں نے تو ایک کچھ دن پہلے ایک تھے کوئی، انہیں مشورہ دیا انہیں کہ جیسے بہت زیادہ جی پرابلم چل رہی ہیں ہسبینڈ وائف کی، بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہیں، تو جی بروکن فیملی ڈس آرڈر ہوتا ہے نا بچوں میں، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا بروکن فیملی ڈس آرڈر صرف انہیں نہیں ہوتا جن کی ڈیورس ہو گئی ہوتی ہے یا ایک پیرنٹ نہیں ہوتا، میں نے سنگل ماؤں کے سنگل مدرس کے بچے اتنے زیادہ ویل گرومڈ دیکھے، انہیں دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے بچے جو کپل کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، ماں باپ دونوں ہیں گھر میں، لیکن وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سیم بروکن فیملی ڈس آرڈر ہوتا ہے، بالکل ویسا جو ڈیورسڈ ماؤں کا ہوتا ہے بچوں میں، ان میں نہیں بھی ہو سکتا، لیکن وہ جو لڑنے والے ہیں ان میں ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، ٹھیک ہے، تو بچوں میں چینج آ جائے گا۔ بچوں کی تربیت کے لیے ماں کو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔